پیر سید محمد عباس رضوی صاحب، ان کے بعد جناب پیر ذریت عمران شرازی صاحب۔ موسم کی کنڈیشن کچھ اس طرح سے، مہربانی کریں آپ بھی تھوڑا سا ساتھ دیں، مجلس کا تھوڑا سا ماحول بنیا رہے تاکہ پڑھنے والے بھی جتنا ٹائم ہے موسم کی نوعیت کے حساب سے وہ اپنے بھرپور انداز میں پڑھ سکیں۔ آپ تھوڑا سا گزارش کروں گا مہربانی، اگر جو حضرات کھڑے ہیں وہ صف اعزاز پہ تشریف لیں۔ جب حسین بادشاہ کا سایہ ہو تو پھر یہ موسموں کا اثر نہیں ہوتا، تو آپ مہربانی کر کے آگے تشریف لیں۔ وکیل ولایت علی علیہ السلام، اذان علی ولی اللہ کے مؤذن، عمدۃ الواعظین، ہمارے عظیم اسکالر، فخر ملت جعفریہ، سرمایہ ملت جعفریہ، ہماری خطابت کی دنیا کا بہت ہی خوبصورت نام جناب قبلہ سید ذوالفقار حیدر نقوی صاحب، ان کے بعد سید محمد عباس رضوی صاحب، ان کے بعد جناب سید ذریت عمران شرازی صاحب، جناب سید ذوالفقار حیدر نقوی صاحب۔ جزاک اللہ نواز شاہ، بہت خوب، بسم اللہ۔ یہ میں کھڑے ہو کے پڑھ لوں جیسے؟ ہاں جی، ہاں کھڑے، کرسی ادھر جی، شکریہ۔ نو اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسولہ الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین و خطابہ المتین قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صلوات سارے سے۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین، سالانہ مجلس عزا جس سے مجھ فقیر کو خطاب کرنے کی عزت حاصل ہو رہی ہے، ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، صحت، زندگی، رزق کثیر عطا فرمائے، کہ یہ سلسلہ عزا صبح قیامت تک اسی طرح جاری و ساری رہ سکے۔ ان دعاؤں کے ساتھ کہ پوری کائنات کے جس جس گوشے میں رسول اور آل رسول کے حبدار غم گسار آباد ہیں، اللہ سب کی عزت و آبرو، ناموس، جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ سلطان کائنات ولی العصر کا ظہور ہو جائے، اللہ ہم سب کو ان کے نالین چومنے کا شرف عطا فرمائے۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھ دیجئے کہ تمام دعائیں مستجاب۔ سبحان اللہ۔ حضور علی معصوم نے فرمایا
تین چیزیں تمہارے لیے رحمت ہیں، تین چیزیں تمہارے لیے رحمت ہیں۔ فرمایا مہمان تمہارے لیے رحمت ہے، سبحان، زبان عصمت ہے، معصوم کی زبان، مہمان تمہارے لیے رحمت ہے۔ پھر فرمایا بیٹی تمہارے لیے رحمت ہے، سبحان اللہ، بیٹی کیا ہے؟ رحمت، اللہ اکبر، مہمان رحمت ہے، پھر فرمایا بیٹی تمہارے لیے رحمت ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر بیٹھ جائیے، سبحان اللہ، مہمان رحمت ہے، بیٹی رحمت ہے، اور فرمایا بارش تمہارے لیے رحمت ہے۔ یہ جو بارش ہے اسے رحمت کہا گیا ہے، اور فرمایا جو دعا کبھی مستجاب، ادھر اوپر رکھ دیجئے اشتہار، یہاں رکھ دیجئے، جو دعا کبھی مستجاب نہ ہو رہی ہو، اگر آپ دعا مانگیں اور دعا مستجاب نہ ہو رہی ہو، ایسا ہوتا نا کہ دعائیں مستجاب نہیں ہوتی، اس کے راز ہوتے ہیں کہ کیوں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اور خدائی قسم، جہاں جہاں مجھ فقیر کی آواز جا رہی ہے، خوش نصیب ہیں وہ بستیاں جن بستیوں میں زہرا کے لال کی مجلس ہو جاتی ہے۔ یہ شیعہ سنی کا معاملہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، حسین ابن علی کا معاملہ، یہ بنا لی گئی ہیں باتیں کہ یہ شیعوں کا معاملہ ہے، یہ سنیوں کا معاملہ ہے، کبھی ایسا نہیں ہے۔ حسین کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ ذرا جا کر کربلا دیکھیے تو صحیح کہ آپ کو وہ کون سا مذہب ہے جس کے لوگ وہاں نظر نہیں آتے ہیں۔ نہیں، یہاں کوئی نہیں کھڑا کیا گیا ہے دربان جو آنے والے سے پوچھے گا تیرا عقیدہ کیا ہے، تیرا رنگ کیا ہے، تیری نسل کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے۔ نہیں 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 نہیں، یہاں تو صرف اتنا دیکھا جاتا ہے حسین کا در ہے، دیکھو کون ایسا ہے جو خالی جھولی لے کر آ رہا۔ کوئی اسے کبھی شیعہ سنی کا معاملہ سمجھیے گا بھی نہیں۔ جہاں میری آواز جا رہی ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لاکھوں کروڑوں اہل سنت والجماعت ہیں جنہیں آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، اس شہر میں بھی ہیں اور ہر شہر میں ہوتے ہیں، جو جلوس بھی خود نکالتے ہیں، جلوس میں سبیل بھی خود پلاتے ہیں، تبرک بھی خود کھلاتے ہیں۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کے بیٹے کا ذکر ہے۔ حسین رشتے کے اعتبار سے رسول کے نواسے ہیں، قوانین قرآن میں مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ کیا وجہ ہے کہ دعائیں مستجاب نہیں ہوتی ہیں؟ سبب کیا ہے؟ تین چیزیں تمہارے لیے رحمت ہیں۔ ایک مہمان تمہارے لیے رحمت ہے، بیٹی تمہارے لیے رحمت ہے۔ جن گھروں میں بیٹیوں کی آرزوؤں کا خیال رکھا جاتا ہے وہ گھر ہمیشہ پروردگار کی مہربانیوں میں رہتے ہیں۔ جن گھروں میں بیٹیوں کے حقوق کو کچل دیا جاتا ہے وہ گھر اللہ کے عذاب سے دور نہیں رہ سکتے، وہ شیاطین کا ڈیرا بن جاتے ہیں۔ معصوم کی زبان ہے، بیٹی تمہارے لیے رحمت ہے، مہمان تمہارے لیے رحمت ہے، تیسری چیز کیا رحمت ہے؟ بارش تمہارے لیے رحمت ہے۔ اب تو عجیب سا لگ رہا ہوگا، سردی بہت ہے، ادھر بھی لگ رہی ہے بارش، ادھر بھی لگ رہی ہے، یہ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیں یہ رحمت ہے، تو بھیا رحمت اگر تھوڑا سا بھگو رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، رحمت تو ہے، رحمت تو ہے، کوئی بات نہیں، کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے۔ اور عشق کے اگر امتحان ہے تو یہ تو ایک معمولی سا امتحان، اور پتہ نہیں کتنے امتحان آپ نے اس آسمان کے دیکھے بھالے ہوئے ہیں آپ۔
یقین جانے یہ آسمان ہزار تیور بدلتا رہے، نہ حسین پہ اثر پڑتا ہے، نہ حسین کے ذکر پہ اثر پڑتا ہے۔ بھائی اثر تو تب پڑتا کہ اعلان یہ ہو جاتا جناب بارش برس پڑی ہے، لہذا مجلس جو ہے، بسم اللہ حیدر شاہ، لہذا مجلس جو ہے وہ کینسل ہو گئی ہے۔ شہزاد صاحب یہ اعلان کر دیتے کہ بھیا وہ بارش ہو گئی تھی لہذا مجلس نہیں ہو سکتی۔ نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، ہوتی ہے بارش، آندھی چلتی ہے، طوفان آتے ہیں۔ حسین کا تذکرہ جو ہے وہ اسی طریقے سے برقرار رہتا ہے۔ اچھا کیوں رحمت ہے؟ اب معصوم نے فرمایا اگر دعا مستجاب نہ ہو رہی ہو تو انتظار کرو، جیسے ہی بارش برستی ہے پھر جو اللہ سے مانگو گے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اچھا سنیے، زبان عصمت ہے، اور یاد رکھیے جو معصوم کے حوالے سے جھوٹ بول دے گا تو اگر واجب روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اگر معصوم نے نہیں کہا ہے اور میں کہوں معصوم نے کہا ہے تو میرا واجب روزہ ہے تو ٹوٹ جائے گا۔ اتنا سخت گناہ ہے۔ اتنا نہیں کہا کہ دعا مستجاب ہو جائے گی، فرمایا جب بارش ہو جائے تو جو مانگو گے اللہ شرطیہ عطا کر دے گا۔ اب ذرا سوچئے کہ ادھر سے رحمت بھی ہو رہی ہو، بیٹھے بھی ذکر حسین میں ہو۔ اب مجھے بتائیے وہ، سنیے گا، اب مجھے بتائیے وہ کون سی طاقت ہے جو دعا کو قبول ہونے سے روک سکتی ہے؟ اس لیے کہ ادھر فرمایا بارش میں جو دعا مانگو گے وہ قبول ہو جائے گی، اور پھر معصوم نے وعدہ کیا، وعدہ یہ کیا کہ قبر مطہر حسین میں جو مانگو گے اللہ عطا کر دے گا۔ تو اسے کہ ہاں جو گئے وہ نصیبوں والے ہیں کہ سید الشہداء کے روضہ اطہر پر جا کر مانگیں گے، اور ہم وہ لوگ کہ وہاں نہیں گئے تو یہاں ذکر حسین کر لیا، ٹھیک ہے، اور جب ذکر حسین کر لیا تو اس کی رحمت کو ویسے ہی جوش آ جاتا ہے کہ حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے، یزیدیت کروٹیں بدلتی رہے مگر کیا کہنے حسین کے غلاموں کے۔ وہ کسی کے چہرے پر مجھے دکھا دیجئے کہ الجھن ہو رہی ہو، پریشانی ہو رہی ہو، آپ یقین جانے میں ہر چہرے کو اتنا زیادہ شاداب دیکھ رہا ہوں، شاید عام جگہ عام موسم ہوتا تو میں اتنا کھلا ہوا چہرہ نہیں دیکھتا کہ جتنے میں کھلے ہوئے اور شاداب چہرے دیکھ رہا ہوں۔ تو یقین جانیے کہ دعا کیا ہے، یہ دعا آئیے ذرا اس بات پر، یہ ہے کیا دعا، کس چیز کو کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یاد رکھیے کائنات میں اللہ اکبر کوئی بتا نہیں سکتا تھا اگر یہ گھرانہ نہ ہوتا، جی اگر یہ گھرانہ نہ ہوتا تو کوئی بتا نہیں سکتا تھا۔ دیکھیے اس کو سمجھیے جہاں جہاں دوست بیٹھے ہوئے، زندگی کس کے اختیار میں ہے؟ کہیے ذرا منہ سے، سبحان اللہ، زندگی اللہ کے اختیار میں۔ موت کس کے اختیار میں ہے؟ صحت کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار۔ وہ بڑا عزتوں والا رہا، وہ بڑا عظمتوں کا مالک، یہ ساری کائنات اس کے قبضے میں ہے۔ کدھر ہے، کوئی کدھر ہے، کوئی کدھر ہے، نہیں، سب اس کے قبضے میں ہے۔ وہ اتنا عزت، علی کل شیء قدیر، صحت اس کے ہاتھ میں ہے، بیماری اس کے ہاتھ میں ہے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے، عزت اس کے ہاتھ میں ہے، ذلت اس کے ہاتھ، جس کو چاہے دے دے، جس کو چاہے رزق دے دے، جس کو چاہے غریب کر دے، جس کو چاہے۔ بلکہ یہاں تک دعائے یستشیر میں معصوم نے فرمایا یہ جو چہرے پہ ہنسی آتی ہے نا، ہنستے ہیں، یہ معصوم دعائے یستشیر مفاتیح میں دیکھے گا، یہ دعائے یستشیر وہ ہے جو رسول اللہ نے مولا علی کو تعلیم کی تھی۔ علی تمہیں جنت کی کنجی بتاؤں، یہ دعائے یستشیر ہے، صبح بھی پڑھو شام کو بھی پڑھو۔ اس میں ایک لفظ ہے یہ جو میرا ہنسنا ہے، میرے اللہ میں جو ہنستا ہوں نا، یہ ہنسنا بھی تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ معصوم کا جنب یہ جو ہنسنا ہے، بسم اللہ، یہ جو ہنسنا ہے، ادھر رکھ دی، بھیگ نہ جائے، ادھر رکھ دیں، میں جو کہہ رہا ہوں ادھر رکھ، بیاہ سے ادھر رکھ۔ یہ جو ہنسنا ہے یہ بھی میرے عزتوں والے رب تیری مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے۔
یہ میرا رونا، یہ میرا ہنسنا، یہ میری غذا، یہ میری صحت، یہ سب کچھ اس کے اختیار. سنیے گا حضور علیہ، زندگی اس کے اختیار میں، موت اس کے اختیار میں، عزت اس کے اختیار میں، ذلت اس کے اختیار میں، رزق اس کے اختیار میں، امیری اس کے اختیار میں، جہاں جہاں سمانا، غریبی اس کے اختیار. تو سب کچھ اس کے اختیار میں ہے. بندے کے ہاتھ میں کیا ہے؟ سب اس کے ہاتھ میں. سنیے، زندگی موت اس کے ہاتھ میں، رزق اس کے ہاتھ میں، شفا اس کے ہاتھ میں، مرض اس کے ہاتھ میں، سب سنیے سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. اور بندے کے ہاتھ میں ہے دعا. یہ میری بات سمجھیے گا. بندے سب کچھ اس نے اپنے اختیار میں لے لیا. اب جانتے ہیں بندے کو کیا دے دیا؟ بندے کو عطا کر دیے دعا. یہ حق کے دعا جو ہے نا، جو بندے کے پاس، یعنی ہے اس کے اختیار میں. اگر مریض ہو گیا ہے تو یہ دعا کر کے اپنے مرض کو صحت میں بدل سکتا. غریب ہو گیا ہے تو یہ دعا کا حق دے دیا، نہیں دعا کی طاقت دے دی. یہ طاقت ہے بندے کے اختیار میں. یہ وہ طاقت ہے جس کے ذریعے سے اپنی غربت کو امیری میں بدل سکتا. یاد رکھیے گا، حسین کا دروازہ یہی سکھاتا ہے کہ غربت کو امیری میں بدلنا ہے تو اللہ کے بنائے ہوئے قانون دعا کے ذریعے بدلنا ہے. چوری کے ذریعے نہیں، رشوت کے ذریعے نہیں، حرام کے ذریعے نہیں. حسین کا دروازہ سکھاتا ہے کہ حلال پر باقی کس طرح رہا جاتا ہے. اب سمجھے؟ جو چاہے آپ اس سے مانگ لیں، جو چاہے مانگ لیں اس دعا کے ذریعے. اور یاد رکھیے گا، ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت. ذرا اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آواز جائے کہ یہ مجلس ہوتی کیا ہے، مجلس میں کیا بتایا جاتا ہے، کس چیز کو مجلس حسین کہتے ہیں. ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا میرے معصوم سے کہ فرزند رسول ہم نے دعا مانگنا چھوڑ دی ہے. چلیے ایک باقاعدہ فکر پیدا ہو گئی تھی، دعا مانگنا چھوڑ دی، دعا کے اگینسٹ. معصوم کے سامنے آ کے کہا، معصوم نے کہا کہ کیوں دعا مانگنا چھوڑ. اب وہ جو دلیل دے رہا ہے میرے معصوم کے سامنے دلیل سنیے. کہنے لگا اس لیے دعا مانگنا چھوڑ دی ہے کہ جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے میں نہیں مانگوں گا تب بھی مجھے عطا کر دے گا، اور جو اس نے میری تقدیر میں لکھا ہی نہیں ہے میں لاکھ مانگتا رہوں وہ مجھے نہیں ملے گا. لہٰذا دعا مانگنا ہی بیکار ہے، میں نے دعا مانگنا چھوڑ دی. یہ وہ کہہ رہا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. دلیل کیسی دی ہے اس نے معصوم کے سامنے کہ بھائی جو اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہے میں نہیں مانگوں گا تب بھی مجھے مل جائے گا، اور جو اس نے میری تقدیر میں لکھا ہی نہیں ہے میں لاکھ مانگتا رہوں مجھے نہیں ملے گا. یقین جانیے گا میرے سنی شیعہ دوستو، یقین جانیے گا، 10 بستہ عرض کرتا ہوں، یقین جانیے گا پوری دنیا سے دعا اور شعور دعا ختم ہو جاتی اگر دنیا میں علی اور اولاد علی نہ ہوتے. دعا کا پتہ نہیں اگر یہ گھرانہ نہ ہو. دلیل دے. میرا موضوع جناب کو بور تو نہیں کر رہا ہے. میں دعا مانگنا چھوڑ دی اس لیے کہ جو اس نے تقدیر میں لکھا ہے وہ تو بنا مانگے مل جائے گا، جو اس نے تقدیر میں لکھا نہیں ہے لاکھ مانگتے رہے نہیں ملے. اب معصوم نے جواب کہا تم جو کہتے ہو اس لیے دعا مانگنا چھوڑ دیے کہ جو تقدیر میں لکھا ہے بنا مانگے مل جائے گا، جو نہیں لکھا لاکھ مانگتے رہے نہیں ملے گا. پہلے مجھے یہ تو بتا تیری تقدیر کو لکھا کس نے ہے؟ سبحان اللہ، زبان عصمت ہے. معصوم کا جواب کیسا بچایا ہے، کیا تحفظ کیا ہے دعا کا. تو یہ تو بتا کہ یہ تیری تقدیر کو لکھا کس نے؟ جس نے لکھا ہے وہ مٹانے پر بھی قادر ہے، اور جس نے مٹا دیا ہے دوبارہ لکھنے پر بھی قادر ہے. اور تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس لیے دعا مانگنا چھوڑ دی ہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہے
وہ مل جائے گا بنا مانگے، جو نہیں لکھا ہے وہ نہیں۔ اچھا یہ بتا، اگر اس نے تیری تقدیر میں لکھا ہی یوں ہو کہ جب تو مانگے گا تب تجھے عطا کرے گا، کیا پہلو ہے گفتگو کا؟ یقین جانیے میرے عزت مآب سامعین، میرے واجب الاحترام سامعین، یہ کہ دل برداشتہ ایک جگہ ہم یوں ہو گئے، ہم دعائے کمیل ہے امیر المومنین کا، ایک جملہ سنیے دعائے کمیل کا، یہ بہت مارکۃ الآراء دعا ہے، یہ دعا امیر المومنین علیہ السلام سے ہے، یعنی یہ ہمارے لیے حجت ہے چونکہ معصوم کی زبان سے ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب کیا کیا جائے، کچھ ایسی فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ جس سے کچھ سنبھالنا بھی لازمی ہوتا ہے، کہ کہیں یہ آواز آ جاتی ہے کہ نہیں صاحب دعائے کمیل نہیں پڑھنی چاہیے، حدیث قصہ پڑھنی چاہیے، اور کہیں یہ بھی ایک فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ نہیں صاحب حدیث قصہ پڑھنی چاہیے، دعائے کمیل نہیں پڑھنی چاہیے، پھر دعائے کمیل پڑھنی چاہیے، حدیث قصہ نہیں پڑھنی چاہیے، حدیث قصہ پڑھنی چاہیے، دعائے کمیل نہیں پڑھنی چاہیے۔ بھیا کہاں سے یہ فکر پیدا؟ حدیث قصہ بھی زبان عصمت جناب مخدومہ عالمین، سیدہ عالمین، مخدومہ کونین، عصمت اللہ الکبریٰ جناب سیدہ عالمین نے ارشاد فرمائیے، جابر بن عبداللہ انصاری نے آپ سے روایت کی ہے، وہ ہے حدیث قصہ۔ اور دعائے کمیل کیا ہے؟ سرکار امیر المومنین مولا متقیان نے ارشاد فرمائی ہے، اور آپ کے صحابی کمیل بن زیاد نے اسے نقل کیا ہے، یہ ہے دعائے کمیل، وہ بھی معصوم کی زبان سے ہے، یہ بھی معصوم کی زبان سے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ہے کیا یہ دعائیں؟ نہیں، دونوں پڑھیے، ذرا دعائے کمیل کو بھی پڑھ کر دیکھیے، حدیث قصہ کو بھی پڑھ کر دیکھیے۔ اچھا ہیں کیا؟ ذرا ایک جملے میں فرق بتا دوں آپ کو کہ دعائے کمیل کس کو کہتے ہیں اور حدیث قصہ کس کو کہتے ہیں۔ حضور دعائے کمیل وہ ہے جس میں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہے، سن رہے ہیں؟ کیا ہے دعائے کمیل؟ جس میں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہے، اور حدیث قصہ وہ ہے جس میں وہ بتا رہا ہے کہ یہ کیا جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ مہربانی، کیا ہے یہ؟ اب دعائے کمیل میں ایک جملہ ہے امیر المومنین کا، اللہ اکبر، یعنی معصوم کے علاوہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، یہ بھی یاد رکھیے۔ ہاں زبان عصمت اور ہے وہ باتیں، اللہ کو ایک انداز کے ساتھ خطاب کیا ہے امیر المومنین نے دعائے کمیل میں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جتنے بارش کے قطرے آپ پر پڑ رہے ہیں، اللہ اس سے کروڑوں گنا زیادہ رحمتیں آپ پر اتار دیں۔ ہاں میں دعا کرتا ہوں کہ یہ جو بارش کے قطرے ہیں تو جو بیمار ہیں اللہ کرے ان کے لیے شفا کا باعث بن جائیں، ہاں بے روزگاروں کے لیے روزگار کا، اور بے اولادوں کے لیے اولاد کا باعث بن جائیں۔ میری دعا ہے بے روزگاروں کو روزگار میسر آ جائے، اللہ رزق میں وسعت عطا فرمائے پروردگار۔ یعنی جتنی پریشانی بڑھ جائے تو یاد رکھیے گا حل ایک ہی ہے۔ اب آپ سے جتنی پریشانی بڑھتی چلے جائے گی، اگر آپ سمجھ گئے وقت پر تو ٹھیک ہے، 50 سال بعد سمجھیں، حل ایک ہی ہے، دعا۔ یعنی دوسرا کوئی حل دیا ہی نہیں ہے معصوم نے، ایک ہی حل ہے دعا۔ یہ دعا کے ذریعے آپ جو چاہیں اپنے لیے لکھوا سکتے ہیں، سمجھے؟ وہ عمر یہ بات چلیے، وہ پیر صاحب تقدیر بدل دیں گے، وہ بابا جو ہیں، بابا جی جو ہیں وہ مقدر بدل دیتے ہیں، وہ اتنے پیسے لیتے ہیں، لوٹے والے بابا وہ یوں کر دیتے ہیں، وہ ڈنڈے والے بابا یوں کر دیتے ہیں، وہ مرچوں والے بابا وہ یوں کر دیتے ہیں، وہ پیر یوں، ڈنڈے والا پیر ہے وہ مرچوں والا۔ یہ ساری دھوکے بازیاں ہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے۔ اس کو جن چمڑ گئے ہیں، اس کو چڑیلیں آ گئی ہیں، اس کو یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، یہ سب باتیں بنائی ہوئی ہیں، یہ دنیا کو بے وقوف بنانے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایسے ایسے انسان کے اندر سائیکی مرض ہوتے ہیں، وہ دو بندوں کو اٹھانے کی بھی کمالات دکھا سکتا ہے، وہ نہیں، جن ون کہاں آتے ہیں؟ جنات اللہ کی مخلوق ضرور ہے، یہ لکھا ہوا، مگر یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ بندوں کے اندر گھس جاتے ہیں؟ چڑیلیں کہاں سے آ جاتی ہیں؟ کوئی چڑیلیں نہیں ہیں بھیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری لعنتیں اس وقت پڑتی ہیں جب انسان دعا سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔
مہربانی، بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ تو ان چیز جی نوازش یاد رکھیے گا، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں کہ اس کو ادھر لے کے جانا ہے، اس میں یہ ہو گیا ہے۔ پھر یہ کہ خواتین ناراض نہ ہوں، جہاں آواز آ رہی ہے پھر چونکہ ضعیف الاعتقاد ہوتی ہیں، پھر وہ چلی جاتی ہیں کہ یہ شارٹ کٹ ہے، چلو جناب علی پہنچ جاتے ہیں، یہ بابا جی ہمارا یہ کام کر دیں گے، وہ بابا جی ہمارا یہ کام، پھر وہ پیسے بھی لے لیتے ہیں، عورتوں کے زیور بھی لے لیتے ہیں، بدتمیز بھی ہوتے ہیں، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ حرام اور حلال سمجھے، کہاں کچھ پڑھا والا تھوڑی ہوتا ان کا۔ 50 بار لوگوں کو یہ میڈیا والے ان کو بے نقاب بھی کر دیتے ہیں کہ ان کو کچھ آیت الکرسی بھی نہیں آتی ہے، سورہ یاسین بھی نہیں آتی ہے، جی سورہ قل یا ایھا الکافرون بھی نہیں آئی ہے، ایسی چیزیں، لیکن وہ بڑے لاکھوں روپے کما رہے ہوتے ہیں، لوگ دھڑا دھڑ ان کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، علاج بھی کر دیتے ہیں، آپریشن بھی کر دیتے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، منہ پہ خون بھی لگا ہوا ہے، یہ فلاں چڑیل پلا کر گئی ہے، بولے یہ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ یہ چڑیل پلا کر گئی ہے، اور عورتیں جو ہیں وہ سب سے زیادہ چھپ چھپ کے چلی جاتی ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں جناب علی کس کام کے لیے آئی ہو؟ کہا جی ایک ہی، عورتوں کا ایک ہی کام ہوتا ہے، شوہر کو قبضے میں کرنا ہے۔ ارے کوئی ان سے پوچھو، نیک بختو، ہاں جی نیک بختو جو بیچارہ پہلے ہی قبضے میں ہے، ہاں جی وہ بیچارہ پہلے ہی قبضے میں ہے، اسے اور کیا قبضے میں کرنا ہے؟ واہ جناب جناب، ہاں ہاں ہاں، عزت واجب الاحترام۔ انتہائی معروف اور مقبول بہت بڑا نام امام حسین علیہ السلام کی ذاکری میں، میرے ملک میں اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے، عزت معاب واجب الاحترام جناب سید ذریت شاہ صاحب میرے دل و جان ہیں، بہت مقبول نام ہے، بس تشریف لے آئے ہیں، پڑھیں گے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہدایت پہ انشاءاللہ، ماحول بارش تو ہو رہی ہے۔ لیجیے صاحب، پہلے بھی آپ پر رحمتیں تھیں، تو اب سید ذاکر حسین کے آنے سے ایک رحمتوں میں اور اضافہ ہو، بہت اچھے، ٹھیک ہے جناب، ہاں سید کی ذات بھی تو رحمت ہی ہے نا بھائی، ہاں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ شوہر کو قبضے میں کرنا ہے، اب وہ جناب علی پیسے بھی لے رہے ہیں اور زیور بھی لے رہے ہیں، اور یہ بھی کہ بتانا بھی نہیں ہے، حلال کی کمائی بیچارہ صبح سے رات تک، اور وہ ڈنڈے والا پیر لے جاتا ہے، مرچوں والا، پتہ ہی نہیں ہے شور۔ یاد رکھیے گا، یہ 2 کیمرے ریکارڈ کر رہے ہیں، مجلس حسین ہے، یاد رکھیے گا، ایک جملہ ہی زندگی سنوارنے کے لیے، عذاب جہنم سے بچنے کے لیے، اس کی رحمت سے وابستہ ہو جانے کے لیے، خوش نصیب کے لیے کبھی کبھی ایک جملہ ہی بڑی کائنات ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا میرے محترم سامعین، اگر کوئی عورت شوہر کی مرضی کے بغیر حق کے کام کے لیے بھی، شرعی کام کے لیے بھی، شوہر کی اجازت کے بغیر شرعی کام کے لیے بھی گھر سے باہر قدم نکالے گی، سمجھو اس نے اپنے ہاتھ سے ولایت علی کو نکال دیا، شرعی کام کے لیے۔ نو عمران دے پردے کم دس کمینے لوگ نے تیرے ذکر علی نہیں کرتے۔ صلوات پڑھ دیں سارے صحابہ۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خدا بناوا سبحان اللہ. بس جناب بس مجلس کو چیزہ نہیں بنانا، مذاق نہیں بنانا، سنجیدگی سے سنیے ذکر اہل بیت، سنجیدگی سے سنیے. یاد رکھیے گا یہ ڈنڈے والا پیر، یہ مرچوں والا پیر آپ کو دین سے علیحدہ کر دیں. آپ کہیں گے دین سے کیسا علیحدہ کر دیں؟ سنیے کیسے علیحدہ. جس کا پیر علی ہو وہ کیا نہ جانے ڈنڈے والا پیر کیا ہو. یاد رکھنا اگر کسی لوٹے والے پیر کی طرف جا رہے ہیں بے شک جائیں، آپ کا پیسہ ہے آپ جائیں، مگر جب لوٹے والے پیر کے پاس چلے جائیں اس دن کے بعد یا علی مدد کہنا چھوڑ دینا. پھر یا علی مدد نہ کہنا. پھر اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے کہ زبان پر آپ یا علی مدد کہیں، مشکل میں لوٹے والے پیر کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں. نہیں نہیں نہیں، جس کی پیشانی والی نجف کی چوکھٹ پہ جھک گئی ہے بھیا، توجہ ہے یا نہیں؟ تقدیر بدل دیں گے. اور سنیے میرے محترم سامعین، تقدیر بدل دیں گے، مقدر سنوار دیں گے. ذرا سوچ کر بتائیے تعلیمات اہل بیت میں کہاں ہے تقدیر، کہاں ہے مقدر؟ سنیے گا، قطعی نہیں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہاری تقدیر میں کیا لکھا جائے گا. آپ سے سوال یہ کیا جائے گا بتا تو نے ہم سے مانگا کیا تھا. دعا جو سب سے طاقتور چیز ہے آپ کے پاس وہ دعا ہے. آئیے دعائے کمیل میں امیر المومنین عجب انداز سے خطاب کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد، زبان عصمت ہے، عجب جملہ ہے. پروردگار کو اس طرح خطاب کیا، یا سری الرضا، یا سری الرضا، اے اپنے گنہگار بندوں سے جلدی راضی ہونے والے. گھبرا تو نہیں رہے ہیں؟ گھبرا تو نہیں رہے ہیں؟ اے اپنے گنہگار بندوں سے جلدی راضی ہونے والے. راضی ہونے والے نہیں. یہ کمال دیکھیں امیر یعنی کس انداز سے اللہ سے خطاب کیا. نہ اس سے پہلے کسی نے کیا ایسا تھا، نہ اس کے بعد. اے اپنے گنہگار بندے سے جلدی راضی ہونے. کیا مطلب جلدی راضی ہونے؟ 10 سال ادھر گزر گئے، 20 سال ادھر گزر گئے، 50 سال ادھر گزر گئے. دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی رونقیں، دنیا کی رعنائیاں، پھر جب دنیا نے کروٹ بدلی اور اپنی اصل شکل دکھائی ہے تو پھر ٹھوکر لگی، میرے اللہ. سنیے حضور علی، اب جواب یہ آنا چاہیے تھا 70 سال سے میں یاد نہیں آیا. نہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ اب آپ سب 60 سال سے میں جواب تو یہی آنا چاہیے تھا نا. ہم اور آپ ہوتے تو یہی جواب دیتے. 60 سال کا ہو گیا، 70 سال کا ہو گیا، اب میرے اللہ جب ٹھوکر لگی، جب دنیا نے دکھائی اپنی بھیانک شکل تو اب اللہ نہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں یہ اس کا مزاج ہی نہیں ہے. بس جیسے ہی کوئی ہاتھ پھیلا میرے اللہ، علی کہتے ہیں یا سری الرضا، اے اپنے گنہگار بندے سے جلدی دیکھیں کیسے اللہ کا مزاج سمجھایا علی نے. یعنی جب بندہ چلے چاہے 80 سال بھٹکتا رہا، اب ایک میرے اللہ ایک قدم اس کا گنہگار بندہ اس کی طرف بڑھے گا تو 70 قدم اس کی رحمتیں آگے بڑھ کے بندے کو سینے سے لگا. اسمہ دواؤن، علی کہہ رہے ہیں، علی کہہ رہے ہیں دعائے کمیل میں بیماری کے لیے، اسمہ دواؤن، میرے اللہ تیرا نام ہی تو میری دوا ہے. وَذِكْرُهُ شِفَاءٌ، اور تیرا ذکر میرے بیماریوں میں شفا ہے. توجہ ہے حضور علیہ؟ کبھی اس طرف لوٹیے، ذرا دیکھیے یہ کیا سبجیکٹ ہے، ذرا دیکھیے یہ معصوم کس طرح مخاطب ہو رہا ہے. مگر کیا کیا جائے،
کہ ہم وہ بدبخت ہیں کہ ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے، اسی بات کا پتہ نہیں ہے جو معصوم نے بتا رکھی ہے۔ کبھی یہ کہ وہ صاحب ہمیں ٹھیک کر دیں گے، وہ صاحب ہماری پریشانی کو ٹھیک کر دیں گے، وہ صاحب ہمارے دکھ درد کو دور کر دیں گے۔ نہیں میرے محترم سامعین، ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہی رستہ ہے جو معصوم نے بیان کیا، وہی طریقہ ہے جو معصوم نے بیان کیا۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ آپ کے پاس طاقت کیا ہے؟ جی دعا کی طاقت ہے۔ اس دعا کی طاقت سے جو چاہے آپ اس سے مانگ سکتے ہیں۔ سمجھیے حضور علی۔ اب آپ کہیں گے یہ تو ٹھیک ہے، مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ 5 سال سے مانگ رہے ہیں نہیں ملا ہے، وہ 10 سال سے مانگ رہے ہیں نہیں ملا ہے۔ دیکھیے اب بدزن ہو گیا نا انسان، کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وعدہ کیا ہے کہ دعا مانگو گے تو مل جائیں گے، لیکن تجربہ تو یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ 20 سال سے کہہ رہے تھے نہیں ملا ہے، وہ 5 سال سے کہہ رہے ہیں نہیں ملا ہے۔ تو یہ نہیں ملنے والا، دعا قبول نہ ہونے والا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں یہی جہاں انسان گرا ہے، پھر علی کا کام یہ ہے کہ بھٹکے ہوئے بندے کا ہاتھ پکڑ کر پروردگار کے دروازے پر لے جائے۔ اس جملے کی قدر کریے آپ، یہ کام ہے امیر المومنین کا، یہ کام ہے علی اور اولاد علی کا، کہ جہاں انسان بھٹک جاتا ہے، جہاں انسان ذلیل ہونے لگ جاتا ہے، وہیں انسان کو سنبھال کے پروردگار کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ اب علی فرماتے ہیں سنو، مولا یہ دعا کیوں نہیں قبول ہوتی ہے؟ فرمایا دعا کا قبول ہونا بھی اس کا کرم ہے، قبول نہ ہونا بھی اس کا کرم ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا دعا کا قبول ہونا تو کرم ہے، یہ تو سمجھ گئے کہ وہ زمین چاہتے تھے مل گئی، وہ گاڑی چاہتے تھے مل گئی، یہ تو کرم سمجھ میں آ گیا۔ دعا کا قبول نہ ہونا یہ کرم ہے، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ فرمایا بندہ اتنا ہی جانتا ہے جتنا دیکھ رہا ہوتا ہے، مگر پروردگار جانتا ہے کہ اس کا گزرا ہوا کل کیا ہے، اس کا آنے والا کل کیا ہے۔ بندہ جانتا ہے جو کھا رہا ہوں اس کا ذائقہ کیا ہے، اللہ جانتا ہے اس ذائقے کے پیچھے نقصان کتنا ہے۔ بندہ اتنا ہی جانتا ہے یہ میری خواہش ہے مجھے مل جائے، اللہ جانتا ہے اگر یہ مل گئی تو ذلیل ہو جائے گا۔ فرمایا کچھ دعائیں تمہاری ایسی ہوتی ہیں جو اگر قبول ہو جائے تو تمہارا دین تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ علی فرما رہے ہیں، اب یہ سوال پیدا ہو دعا کیوں قبول، نوجوان بیٹھے ہیں تو فرمایا معصوم نے تمہاری دعائیں ایسی ہیں کہ اگر وہ قبول ہو جائیں تو کیا ہو جائے؟ دین تمہارا ہاتھ سے نکل جائے۔ دین ہی مثال کے طور پہ فلاں جگہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، فلاں زمین مجھے مل جائے، فلاں یہ مجھے مل جائے، انسان نہیں جائے۔ معصوم کہتے ہیں اگر اللہ وہ عطا کر دے تو تمہارا دین تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس کی مہربانی ہے کہ اس دعا کو روک دیتا ہے، یعنی یہ اس کی مہربانی ہے کہ تم نہیں سمجھے، روک دیتا تاکہ تمہارا دین بچا رہے، تمہارا دین بچا رہے۔ اور یاد رکھیے گا دین اس وقت ہی بچ سکتا ہے کہ جب میں اور آپ معصوم سے وابستہ ہو جائیں، جب میں اور آپ اپنی فکر کو تابع نہ کریں، یعنی ہم دین کو اپنی فکر کے تابع نہ کر لیں کہ میں ایسا سوچتا ہوں تو یہی دین ہے، میں ایسا سوچ رہا ہوں یہی دین ہے۔ ایسا سوچنا یزیدیت ہے نا، دین کو اپنی عقل کے تابع نہیں کرنا ہے، اپنی عقل کو دین کے تابع کرنا ہے۔ اور فرما رہے ہیں میرے محترم، مگر کیا کیا جائے کہ جو میرا دل چاہتا ہے میں اٹھا کے بیان کر، سننے والے سن کے چلے جائیں گے۔ لیکن یاد رکھا جائے کہ اگر کسی کا عقیدہ برباد ہو گیا تو عقیدہ برباد کرنے والا بھی جہنمی ہے، جس کا عقیدہ برباد ہو گیا وہ بھی جہنمی ہے۔ اور عقیدہ نہ میرا ہے نہ عقیدہ آپ کا ہے، عقیدہ وہ ہے جو مجھے اور آپ کو معصوم بیان کر دے، جو معصوم بیان کر دے۔ اپنی ہر مشکل میں ان کی طرف رہنمائی کے لیے جائیے، اور اگر یہ طے کر چکے وہ ہے ہی نہیں، ہم کس کے پاس جائیں؟ وہ 1400 سال پہلے انتقال کر گئے، نجف میں دفن ہے، وہ کربلا میں دفن ہے۔ تو اگر یہی عقیدہ ہے تو پھر یہ یا علی مدد کہنا، یہ مشکلات میں پکارنا، یہ ناد علی پڑھنا، اس کو آج سے ختم کر دیجئے۔ اور اگر آپ یا علی مدد کہہ رہے ہیں پھر یقین رکھیں والی نجف آتا ہے مدد کے لیے۔
پھر آتا ہے مدد کے لیے ہیں، پھر آتا ہے مدد کے لیے، اور مدد کے لیے آتا ہے تو جب وہ مددگار ہے سر پر تو پھر ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے اللہ ہر جگہ جنگ سے محفوظ رکھے، ہر جگہ کو، کائنات کے ہر ذرے کو اللہ جنگوں سے محفوظ رکھے۔ جنگیں خطرناک ہوتی ہیں، امن رہے۔ دعا ہے اس بارش میں کہ ہمارے ملک کو اللہ ہر نظر بد سے محفوظ رکھے، ہمارے ملک کی پروردگار پورے ملک کی عوام کی اور ملک کی فوج کی پالنے والا حفاظت فرمائے۔ لیکن چلو جب تک ادھر ادھر غفلت رہتی ہے اور ذرا سی ہلچل کہیں ہو جائے نا، بس ہم تو انتظار میں تھے کہ اللہ کرے خیر ہو، مگر ذرا سی ہلچل بتا دیتی ہے بھولا ہوا علی کتنی جلدی یاد آ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے میں اپنی پاکستانی فوج کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ انہیں کامیابیاں دے، صحت دے، زندگی دے، سلامت رکھیں۔ اور ایک مشورہ بھی دینا چاہتا ہوں، مشورہ دے سکتے ہیں ہم یا نہیں؟ ہیں کوئی قانون مذائقہ تو نہیں ہے کہ بھائی آپ نے فوج کو مشورہ کیوں دے دیا؟ بھائی دے سکتے ہیں، آخر ہماری ٹیکسز سے یہ افواج وغیرہ پلتی ہیں نا، تو ہم تو شہری ہیں نا، تو اگر میں ایک محبت میں مشورہ دے دوں تو کوئی ناراض تو نہیں ہو جائے گا؟ میں اپنی ساری فوج کو سلام بھی کرتا ہوں، دعائیں بھی دیتا ہوں اور ایک مشورہ بھی دیتا ہوں کہ ایمان یہ رکھیے گا کبھی جنگ نہ بموں سے جیتی جاتی ہے نہ ایٹم بموں سے، آپ جنگ جیتیں گے فقط حیدر کرار کے نعرے سے، بس یہ بات یاد ہے حضور علی، ان سے وابستہ ہو جائیں۔ بس گفتگو تمام کر رہا ہوں، تقریر جو ہے وہ اب آخری نتیجے پر ہے انشاءاللہ، میں اپنے بھائیوں کو زحمت بھی نہ دوں، بس یہ جو میرا وقت تھا اس کو بھی مجھے 2-4 باتیں کرنی تھی، اور مجھے پتہ ہے آپ کو کوئی زحمت نہیں ہو رہی ہے اور ہمیں بھی کوئی زحمت نہیں ہو رہی ہے، تو یہ زحمت کا لفظ کہاں سے آ گیا ہے بھیا؟ یہ میں نے تکلفاً کہا اس لیے کہ وہ مجھ سے بہتر واجب الاحترام ہے، میرے مجھ سے بہتر پڑھنے والے ہیں، تو میں نے کہا کہ انہیں کوئی زیادہ تکلیف نہ ہو۔ تو اب آپ سمجھ گئے کہ دعا کتنی طاقتور ہے؟ ٹھیک ہو گیا جناب؟ کوئی شک تو نہیں اس میں؟ مومن کی دعا بڑی طاقتور ہوتی ہے۔ اچھا حضور علی ایک اور بات بتا دوں، جس دعا کے عقب میں رحمت کل کا واسطہ لگا دیا جائے، تاجدار انبیاء رحمت کل کا واسطہ اگر دعا کے آخر میں لگا دیا جائے کہ دعا مانگ کر پھر کہا جائے تجھے رحمت کل کا واسطہ، وہ تو پہلے ہی دعا کو نہیں ٹھکراتا، لیکن اگر اس کے محبوب کا واسطہ بھی آ جائے پھر دعا کیسی ہوگی؟ تو سب کی دعائیں مستجاب، ٹھیک ہے؟ لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، ادھر ادھر ہو جاتی ہیں ہماری دعائیں، ابھی میں نے بتایا کہ رد ہو جاتی ہیں، اور وہ رد اس لیے ہو جاتی ہیں کہ ہمارے فائدے میں، لیکن مجھے سوچ کر سنی شیعہ یہ بتائیں کہ جو اس کا محبوب ہے اس کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ بتائیے۔ اللہ جس کے صدقے میں دعائیں قبول کرتا ہے اس محبوب کی دعا، بس تقریر تمام ہو رہی ہے، اس محبوب کی دعا جو ہے رد ہوگی؟ سوچ کے بتائیے کتنی طاقتور ہوگی اس کی دعا کہ جو اس کا محبوب ہے، ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سوچ کے بتائیے، ہوگی نا؟ جب میری اور آپ کی دعا کے لیے اتنی بڑی بات کہہ دی معصوم نے کہ دعا قبول ہوگی، تو یہ ذرا بتائیے کہ جو اس کا محبوب ہے، تاجدار انبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، اس کی دعا کتنی طاقتور ہوگی؟ تو اگر اجازت دیں تو میں اس کے محبوب کی، رحمت کل کی، تاجدار انبیاء کی، خاتم النبیین کی ایک دعا سناؤں آپ کو؟ سنیے حضور علی، غدیر کا میدان ہے، تاریخ نے لکھا کہ دونوں بازوؤں پر علی کو اٹھا کر اعلان کر دیا من کن تو مولا ہو۔ سنیے گا، آپ سب کی دعا میں طاقت ہے، مگر جو طاقت تاجدار انبیاء کی دعا میں، سب کی دعا پہ اس کی نظر کرم ہے، مگر جس نظر سے وہ اپنے محبوب کی دعا کو دیکھ رہا ہے ویسی کسی کی دعا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا یہی بات؟ تو آئیے ذرا ایک مرتبہ جیسے ہی علی کو کاندھے سے اتارا، یہ اعلان کر کے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں آج سے یہ علی اس کا مولا ہے۔ تاریخ کہتی ہے بے ساختہ ہاتھوں کو اٹھا کر پیغمبر نے کہا لے میرے اللہ میں نے پہنچا دیا ہے۔
لے میرے اللہ جو پیغام تو نے نازل کیا، سنیے گا وہ میں نے اب پیغمبر نے یہاں سنی شیعہ نے لکھا، ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا پالنے والے جو تو نے مجھے حکم دیا تھا علی کے بارے میں نے پہنچا دیا، اب میں تیرا محبوب تجھ سے دعا مانگتا ہوں، پالنے والے قیامت تک اس سے دوست رکھنا جس کا مولا علی ہو۔ پالنے والے میں تیرا محبوب تجھ سے دعا مانگتا ہوں، میرے اللہ میں نے پہنچا دیا جو، اب یہ پیغمبر کی دعا، پالنے والے اسے دوست رکھنا جس کے دل میں ولایت علی ہو، اور میرے اللہ جو علی کا دشمن ہو تو خود اس کا دشمن ہو جانا۔ لیجئے اب معاملہ یہاں تک نہیں رہ گیا، ولایت کا معاملہ وہاں چلا گیا ہے۔ جی ہاں، جو علی سے علیحدہ ہے وہ خیر منائے، خود پیغمبر نے کہا ہے تو اس کا دشمن ہو جانا۔ پیغمبر کی دعا رد نہیں ہو سکتی ہے، پیغمبر کی دعا رد نہیں ہو سکتی ہے۔ اور بارش میں دعا مانگیے، تیز ہوا چلے دعا مانگیے، خانہ کعبہ میں دعا مانگیے، مستجاب ہے، وعدہ کیا ہے معصوم۔ کچھ منزلیں ایسی ہیں جہاں معصوم وعدہ کرتے ہیں، جہاں معصوم ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ ہائے ہماری بدقسمتی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون سی منزلیں ہیں جہاں معصوم نے ذمہ داریاں لی ہیں۔ جی ناراض نہ ہوئیے گا، ایک وقت ہے بھائی، ضرورت سنیے، ایسی منزلیں ہیں کہ جہاں معصوم نے کہا اگر کسی نے، میں کیا بیان کروں، یہ کام کرنا ہے، وہ ادھر جانا ہے، وہ مزدوری کرنی ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے جمعے کے دن مصلی پر بیٹھا، فجر کے، علی فرما رہے ہیں معصوم ذمہ داری لے، اس منزل کو کہتے ہیں جہاں معصوم ذمہ داری لیتا ہے، یہ بڑی منزل ہے۔ مولا فرماتے ہیں جس نے جمعے کی سحر اس طرح مصلی پر بیٹھ کر گزاری کہ آفتاب کی کرنیں اوپر آ جائیں، اس کے رزق کی میں علی خود ذمہ داری لیتا، میں ذمہ داری لیتا، یعنی اس طرح بیٹھا رہا کہ آفتاب طلوع ہو گیا، علی فرما رہے ہیں، میری بات واضح ہوئی ہے؟ علی کہتے ہیں میں ذمہ داری لے رہا ہوں، اس کی رزق کی میں ذمہ داری لے رہا ہوں۔ ایک شخص تھا زمانے میں جو خلافت کے ادوار چلے، اسے بہت تشدد کا نشانہ بنایا، اور اس کے بعد جا کر کہا کہ کچھ لے لیجئے پیسے، نے کہا نہیں چاہیے، کہا اپنی اولاد کے لیے لے لیں، اپنی بیٹیاں ہیں آپ کی لے لیں، کہا نہیں، کہا بھوکی مریں گی، میرے اشارے کو سمجھیے جو میں کہہ رہا ہوں، جوان بچیاں لے لیجئے کچھ پیسے، ہمارے پر راج ہے، حکومت دے رہے ہیں، کہا نہیں، کہا کیسے پر نہیں، کہا میرے مولا علی نے ان کی روٹی کا انتظام کر دیا ہے، ذمہ داری لے رہے ہیں علی، سن رہے ہیں علی سے، کہا ہے علی نے کیا انتظام کر دیا، مطلب اب آپ دیکھیں کہ وہ جاگیر لکھ کے دے دیے، کوئی کارخانہ لکھ کے دے دیا ہے کھجوروں کے، ارے میرے کیا ایمان ہے علی پر، کیا ایمان ہے علی پر، میرے نوجوان جو سننے والے ہیں وہ ان چیزوں کو سامنے رکھیں، کیا ذمہ داری لے لی ہے، کہا انتظام کر دیا ہے میرے مولا نے، میری بچیاں جوان ہیں ان کی روزی روٹی کا انتظام کر دیا، کیا انتظام، کہا میرے مولا علی نے کہا ہے کہ تم اور تمہاری ساری بیٹیاں اور بیٹے رات کو سونے سے پہلے وضو کر کر ایک بار سورہ واقعہ کی تلاوت کر کے آنکھ بند کر کے سو جانا، روٹی کی فکر نہ کرنا، جب تک جیو گے علی خود پہنچاتا رہے گا۔ بولیے 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 حضور علی، یہ سب چیزیں ہیں علی کے در کی خیرات، بند نہیں ہوئی ہے، نہ قیامت تک بند ہونے والے، ولی ہے وہ، اس کو اللہ نے ولایت کا مطلب ہے اختیارات، اس کے پاس اختیارات ہیں۔ اور ایک جملہ سیدہ عالمین نے ارشاد فرمایا، اب دعا کے کیا کیا طریقے ہیں۔ کنیز کہتی ہے میں نے دیکھا کہ بی بی نے دعا مانگنا شروع کی فجر کی نماز کے مخدومہ کونین میں، کنیز کہتی ہے اس کے لیے دعا، اس کے لیے دعا، اس کے لیے دعا، اس کے لیے دعا، بس اب تقریب اسی وقت بھی ممبر چھوڑ دوں گا، اس کے بس چھوڑ دوں گا، اس کے لیے بھی دعا، اس کے لیے بھی دعا، اس کے لیے بھی دعا۔ ظہرین ہو گئے، شہزادی نے ظہرین کی نماز پڑھی، پھر اس کے لیے دعا، اس کے لیے دعا، اس کے لیے دعا۔ مغربین ہو گئے،
میں نے قدم تھام کر کہا کنیز آپ کی جوتیوں پہ صدقے ہو جائے، صبح سے میں دیکھ رہی ہوں اس کے لیے مانگ رہی ہوں، اس کے لیے دعا مانگ رہی ہوں، اس کے بیوی اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں مانگیں گی؟ سنیے گا یہ صاحب عصمت راز سنیے کہ دعا کیسے قبول ہوتے، طریقہ کیا بتایا۔ بیوی اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے نہیں مانگیں؟ تو شہزادی نے کہا یاد رکھ کنیز خدا، جو دوسرے مومن کے لیے اللہ سے دعا مانگتا ہے اسے اپنے لیے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ اب یہ راز سمجھے آپ؟ آپ مجھے برے لگتے ہیں، وہ مجھے برا لگتا ہے، یہ مجھے اچھے نہیں لگتے ہیں، یہ مجھے اچھے نہیں لگتے ہیں، میں ہی دودھ کا دھلا ہوں، میں ہی سب سے اچھا ہوں، میں ہی دودھ کا دھلا ہوں، سب میں برائیاں ہیں، مجھ میں برائیاں نہیں ہیں، میں ہی شفاف ہوں، سب میں عیب نظر آ رہے ہیں۔ کیا علی کی غلامی سے سیکھا ہے پھر میں نے؟ علی کی غلامی تو یہ تھی کہ ان کے عیب دیکھنے سے پہلے گریبان کھول کے ذرا اپنے گریبان میں خود جھانک لیتا، تو اتنے عیب نظر آ جاتے کہ نظر اٹھانے کی جرأت ہی ختم ہو جاتی۔ بیان فرمایا کہ رزق کیسے ختم ہو جاتا ہے، دوسروں کے عیب نکالو گے اپنے گھر کا رزق ختم ہو جائے گا۔ ایک مومن کو دوسرے کا عیب نہیں ڈھونڈنا ہے، ایک مومن کو حکم ہے کہ دوسرے مومن کے لیے دعا مانگے۔ ہاں میں آپ کے لیے دعا مانگوں، آپ میرے لیے دعا مانگیں، بارش ہو رہی ہے دعائیں مانگتا ہوا جاؤں، آپ میرے لیے دعائیں مانگیں۔ اب کیوں آپ کہاں کے رہنے والے، ہم کہاں کے رہنے والے، وہ پشاور کے رہنے والے، وہ گجرات کے رہنے والے، وہ کراچی کے رہنے والے، وہ لاہور کے رہنے والے، ہاں ہم یہاں نمازیں پڑھیں، ہم بارشوں میں بیٹھ کر مصلے بچھائیں اور دعائیں آپ کے لیے مانگیں۔ ہم وہاں رہتے ہیں، ہم آپ کے لیے دعائیں کیوں مانگیں، اپنے لیے کیوں نہ مانگیں؟ جی نہیں، مانگنا پڑے گی، چاہے آپ کراچی میں رہتے ہوں، پشاور میں رہتے ہوں، لاہور میں رہتے ہوں، گجرات میں رہتے ہوں، دعائیں مانگنا پڑے گی، اس لیے کہ جغرافیائی طور پر ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں۔ علی کی ولایت کے خیمے میں تو سب اکٹھے ہیں۔ ارشاد فرمایا سیدہ عالمین، فرمایا کہ اگر جمعے کے دن جب آفتاب آدھا غروب ہو جائے اور آدھا باقی ہو، آدھا آفتاب غروب ہو جائے اور آدھا آفتاب باقی ہو، معصومہ نے فرمایا جو مانگو گے زہرا ذمہ داری لیتی ہے اللہ عطا کرے گا۔ اس بات کو میں سمجھ ہے، اور وہ دروازہ یہ ہے، وہ دروازہ کون ہے جو وہاں سے مانگ کر نہیں گیا ہے؟ در زہرا پر جو خالی دامن آیا ہے وہ دامن بھر کر ہی گیا ہے۔ یا اگر آپ نے کہیں پڑھا ہے تو مجھے بتا دیجئے کہ فلاں فقیر آیا تھا اس دروازے سے خالی لوٹ گیا، تو شاید میرے معلومات میں اضافہ ہو جائے، میرا خیر مطالعہ کا نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ یہ ہاتھوں میں جو چھالے پڑتے تھے نا، ریشا جی سنیں، پڑھا ہے نا، یہ چھالے پڑ جاتے تھے، قربان جائیں، صدقے جائیں، جانتے ہیں چھالے کتنے چھالے، کتنے گھر کی روٹیاں بنتی تھی، کتنے افراد تھے گھر میں کہ چھالے پڑ جاتے تھے چکیاں پیس کے؟ کون لوگ تھے؟ 2 بچے تھے، 2 بچیاں تھیں، شوہر نامدار، کتنی روٹیاں پکتی تھیں کہ چھالے پڑ جاتے تھے، بی بی کے ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے چھالے پڑ جاتے تھے، پھٹ جاتے تھے، خون رشتہ۔ پتہ ہے کیوں؟ کچھ فقیر تو وہ تھے جن کے گھر راشن بھیجتی تھیں۔ دعا لوں گا سید آپ سے، میرے کام میں بتا رہی ہوں، کوئی قدم آگے۔ کچھ غریب تو وہ تھے، کچھ بیوائیں یتیم وہ تھے جن کے گھر راشن جاتا تھا، جو رات کو چولہا جلتا تھا۔ اور ایک بات سنیے، کچھ غریب وہ تھے جو چولہا جلانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے، پتہ ہے، معذور تھے، مشلول تھے، بیمار تھے، چولہا نہیں جلا، سمجھے؟ تو کوئی کسی غار میں پڑا ہوا ہے، کوئی کسی جنگل میں بیوہ پڑی ہے، معذور ہے، پھر کیا کرتی تھی؟ چکی پیستی تھی، اب سمجھے؟ پھر آٹا خمیر کرتی تھی، پھر خود روٹیاں بناتی تھی، پھر روٹیاں بوریوں میں بھر کر، پنیر رکھ کر، دودھ رکھ کر، کھجوریں رکھ کر، پھر بوریوں کے منہ بند کر کے ادھر سورج ڈھلتا تھا، ادھر علی کو دے دیتی تھی، علی کاندھے پر اٹھاتے تھے، میری جان قربان، وہ غار میں غریب پڑا ہوا،
اسے دے رہے ہیں. اور پھر کس طرح کہ اسے آواز دی اور چہرے کو چھپایا علی نے اور آگے بڑھ گئے کہ وہ آئے گھسٹتا ہوا روٹی لے لے, دودھ لے لے, پنیر لے لے, چہرہ نہ دیکھے. اللہ, اس لیے کہ اس غریب کی عزت نفس مجروح نہ ہو جائے. یہ کردار ہے میرے مولا کا. مگر ہائے افسوس, جس دروازے سے کائنات روٹی کھا رہی تھی, بعد نبی اسی دروازے پر آگ کے شعلے اسی دروازے پر آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے نظر آئے. عزاداران زہرا, عزاداران اولاد زہرا, سادات بیٹھے ہیں, غیر سادات بیٹھے ہیں. خدا بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ کرے. میں سب کے لیے دعا گو ہوں, خاص کر کے جو پولیس کے آفیسر ملازم آئے ہیں, جو جہاں جہاں, سب کے لیے میری دعائیں, اہل محلہ کے لیے میری دعائیں. بس 10 برس عرض کرتا ہوں, جس دروازے پر نبیوں کا نبی سلام کرتا تھا, اسی دروازے پر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے. آپ کی آوازیں بلند ہیں, اور ان آگ کے شعلوں, یہ جہاں دروازہ جلا تھا, دروازے کے پیچھے ایک دیوار تھی. شرفا کے گھروں میں دروازے کے پیچھے ایک دیوار بنایا کرتے تھے, اسے کہتے تھے ڈیوڑی کی دیوار. پہلے ہمارے یہاں بھی رواج تھے, اب بتدریج ختم. مبادہ دروازہ کھل جائے تو بے پردگی نہ ہو, اسے ڈیوڑی کی دیوار. بس اس دیوار اور در کے درمیان تھی زہرا, رسول کی شہزادی. عزادارو, آگ بھڑکی ہے, شعلے اٹھے ہیں. ہاں, یہ آگ بجھی نہیں ہے, بجھی نہیں 11 ہجری میں لگنے والی آگ, جب تک اس نے کربلا 61 ہجری میں جناب زینب کا خیمہ نہیں جلایا ہے. عزادارو, شعلے بھڑکے ہیں, اور پھر تاریخ نے لکھا کسی نے آگے بڑھ کر جلتے ہوئے دروازے کو لاتیں ماری ہیں. عزادارو, دروازہ گرا, درو دیوار کے درمیان تھی جناب سیدہ. میرے اشارے کو سمجھیے گا, پڑھ نہ پاؤں گا میں, بس وہاں سے درو دیوار کے درمیان سے ایک صدا آئی ہے, فضا میرا محسن مارا گیا, فضا میرا محسن شہید ہو گئے. اللہ لعنت اللہ علی القوم.